اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين الذي شرف القوسين بالنارين الشريفين وسيلتنا في الدارين سيدنا سيد القارين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاس محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين منتجبين المنتخبين المظلومين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان صدق رسول محمد وعلى آله محترم اور محترم معزز سامعین کرام صاحبان علم صاحبان ذوق سماعت واجب الاحترام بزرگان شکر گزار ہوں اپنے رب جلیل کی بارگاہ میں کہ جس نے ہمارے وجود سے لے کر ہمارے نمو تک اور ہمارے جسم سے لے کر ہماری جان تک ہماری روح سے لے کر ہمارے ایمان تک اور ہمارے ضمیر سے لے کر ہمارے ضمیر تک ولایت علی ابن ابی طالب کو رکھنی ہے. اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. قرآن اور ہدایت کے عنوان پر ہماری یہ چوتھی تقریر آپ کی بہترین سماعت کی وجہ ہے. ہم مسلسل قرآن اور ہدایت پر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے بھرپور گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن اور ہدایت یعنی اللہ والی پروردگار عالم نے قرآن اور ہدایت کے سلسلے میں سورہ حدید میں ارشاد فرمایا کہ لقد انزلنا رسولنا
بالبینات ہم نے اپنے رسولوں کو واضح معجزات کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ اور ہمارے جتنے بھی ہادی برحق آئے, ہمارے جتنے بھی رسول آئے, ان کے ساتھ ہم نے دو چیزیں نازل کی. ایک کتاب نازل کی, دوسرا ہم نے میزان ترازو نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ پوری انسانیت عدل پر گامزن ہو جائے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور پھر ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور ہم نے اس لوہے میں ہیبت رکھی ہے, فائدہ رکھا ہے. اس کے لیے للناس انسانوں کے لیے. اب علی رحمانی آپ غور کیجیے گا کہ پروردگار عالم نے ایک ہی آیت میں قرآن کا بھی تذکرہ کیا, ایک ہی آیت میں میزان کا بھی تذکرہ کیا, ایک ہی آیت میں ہدایت کا بھی تذکرہ کیا, ایک ہی آیت میں ہادی کا بھی تذکرہ کیا. تو علی گرامی اس لوہے کا ان کے ساتھ ربط کیا ہے؟ کہ بھائی دنیا والوں کو وَإِنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ تاکہ ہم دنیا والوں کو یہ بتا دیں کہ کون ہماری مدد کرتا ہے, کون ہمارے رسولوں کی مدد کرتا ہے. بالغیر غیر میں ہے, کون ہماری مدد کرتا ہے, کون ہمارے رسولوں کی مدد کرتا ہے. بالغیر غیر میں ہے. یعنی پروردگار عالم نے جب ہدایت کا سلسلہ شروع کیا تو میں مسلسل آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں اور مسلسل بتا کر رہا ہوں کہ آدم کی ہدایت کے لیے آئے, نوح کی ہدایت کے لیے آئے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی, عیسیٰ سے لے کر محمد تک ہر نبی ہدایت کے لیے آئے. لیکن جب ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا تو پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. اے میرے حبیب سب سے پہلے اپنے رشتے داروں کی ہدایت کرو. دیکھ رہے ہیں, یعنی گھر سے ہدایت کا آغاز ہوا. یہ نہیں کہا کہ پہلے والوں کی ہدایت کرو, یہ نہیں کہا کہ پڑوسیوں کی ہدایت کرو, یہ نہیں کہا ساتھ والوں کی ہدایت کرو, بلکہ کہا کہ میرے حبیب سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دو. یعنی آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی ہدایت کرو. اور پھر میں نے کل عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے جب حکم دیا کہ آپ انذر عشیرتک الاقربین, اے میرے حبیب سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی ہدایت کرو. تو کائنات کے نبی نے ایک بچے کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ سب کو بلا کر آؤ اور کیا کیجیے, کہو کہ دعوت میرے بھائی نے دی ہے, پیغام اللہ کا ہے, گھر میرے باپ ابو طالب کا ہے. کیا پیغام اللہ کا ہے, دعوت میرے بھائی نے دی ہے اور گھر ابو طالب کا ہے. میں سرسری دوست یہاں سے گھر جاؤں گا. عزیزہ نبی نے مجھے عرض کیا تھا کہ پہلے دن کائنات کے نبی کے پاس لوگ آئے, کھانا کھایا چلے گئے, دوسرے دن آئے کھانا کھایا چلے گئے, تیسرے دن آئے کھانا کھایا چلے گئے. اور ایسے ہی کھانے نہیں کھا رہے تھے, جب جا رہے تھے آمنہ کا لاڈ میں آیا تھا کہ دیکھو آج تم نے میری بات نہیں سنی ہے, کل پھر کھانے پہ آ رہنا, کل پھر آپ کو سب تک آپ کے لیے حوصلہ سے پائے ہیں. یعنی علی گرامی یعنی آمنہ کے لال نے کہا کہ کل پھر کھانے پہ آ جانا, کل پھر کھانے پہ آ جانا. بھائی کھانا کھانے جا رہے تھے لیکن بات نہیں سن رہے تھے. 3 دن تک آمنہ کے لال نے اپنا پیغام پہنچایا لیکن پیغام سنا نہیں. جملے کو بدل دوں, 3 دن تک ابو جہل کامیاب ہوتے رہا, کھانا کھاتے جاتا رہا, نبی کی بات نہیں سن رہا تھا. پہلے دن آیا کھانا کھا کے چلا گیا, نبی کی بات نہیں سنی. دوسرے دن آیا کھانا کھا کے چلا گیا, نبی کی بات نہیں سنی. تیسرے دن آیا کھانا کھا کے چلا گیا, نبی کی بات نہیں سنی. اب تم لوگ کو بتا کے کہوں کہ پہلے دن ابو جہل کامیاب ہوا, دوسرے دن ابو جہل کامیاب ہوا, تیسرے دن ابو جہل کامیاب ہوا. میں نے آپ کی تعریفیں اتنی سنی ہوئی ہیں کہ مشاور کا مجمع لفظ پر غور کرتا ہے, لیکن یہ سنا تھا کہ غور کرتا ہے, یہ نہیں سنا تھا کہ علامہ اقبال کی طرح بیٹھ کے سوچتا ہے. لیکن میں آپ کی شکر گزار ہوں توجہ تک کہ آپ مجھے سن رہے ہیں اور آپ
रहा हूँ कि पहले दिन अबू जहल कामयाब, यानी बात नबी की सुनने नहीं दी। दूसरे दिन अबू जहल कामयाब, नबी की बात सुनने नहीं दी। तीसरे दिन अबू जहल कामयाब, नबी की बात सुनने नहीं दी। तो इसका मतलब ये हुआ था कि पहले दिन मेरा नबी पैगाम पहुँचाने में नाकामयाब, दूसरे दिन मेरा नबी पैगाम पहुँचाने में नाकामयाब, तीसरे दिन मेरा नबी पैगाम पहुँचाने में नाकामयाब। लेकिन चौथे दिन जब खाना खा लिया और कायनात का नबी उठ के खड़ा हुआ तो अबू तालिब ने देखा कि आज तो मैं अपने नबी की, आज तो मैं अपने भतीजे का पैगाम सुने बगैर जाने नहीं दूंगा। अबू जहल को डांट के बिठाया और कायनात के नबी ने अपना पैगाम पहुंचाया, कायनात के नबी ने अपना पैगाम पहुंचाया। यानी अजीज़ान गिरामी, चौथे दिन कायनात का नबी कामयाब हो गया, अबू जहल कयामत तक के लिए नाकामयाब हो गया। मैंने उलमाए किराम से कहा कि आपने ये क्या जुमले लिखे हैं? उन्होंने कहा कि भाई अबू लहब के सीने में बैठा हुआ था इब्लीस। पीछे वाले नौजवान लोग, ये जो मोबाइल में लगे हुए हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे आया हूँ। आप थोड़ा सा आगे को आ जाए, आप आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए। जरूर पढ़िए भी तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उलमाए किराम ने कहा कि अबू जहल ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा। मैं कितना बड़ा अहम जुमला कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने उलमाए किराम से सुना और किताबों में पढ़ा, उनसे बहस करके जो मैं नतीजा निकालना चाह रहा हूँ वो आपके सामने पेश करूँ। यानी पहले दिन उलमाए किराम ने लिखा कि ये अबू लहब अपनी अबू जहल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। इसके सीने पे बैठा हुआ था इब्लीस, ये सवाल कर रहा था कि यानी शैतान को भगाने के लिए। लेकिन शैतान का होड़ कितना था कि शैतान कामयाब होता गया। पहले दिन शैतान कामयाब हुआ, दूसरे दिन शैतान कामयाब हुआ, तीसरे दिन शैतान कामयाब हुआ, चौथे दिन कायनात का नबी कामयाब हुआ। नबी को कामयाब किसने किया? अबू तालिब ने किया। तो अबू तालिब ने आगे हमारे शैतान नाराज हो गए, अबू तालिब को काफिर कहता भी है तो इसमें एतराज क्या है?
اپنے صحن میں کہا ہے اور میرا نبی احسان الا احسان کہ احسان کے بدلہ احسان ہوتا ہے. یہ آپ کا قرآن ہے اور مولا السلام کے امام کا قول ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب پشاور میں آتا ہوں تو سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو ہمارے عالم دین نے کہا تھا کہ اسلام کے دو بازو ہیں, ایک سنی ہے دوسرا شیعہ. پورے پاکستان میں کہنے کو ملے گا لیکن پشاور میں دیکھا اذان سنی دیتا ہے نماز شیعہ پڑھتا ہے. ایسا ہے کہ حافظ اللہ ماشاء اللہ سے کتنا اچھا کیا میں نے سننے سے تعلق نہیں تھا. مولا السلام رکھے یعنی عزیز صاحب یعنی آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ احسان الا احسان احسان کا بدلہ احسان کا ہے. تو عزیز صاحب یعنی کہا کہ دیکھو ابو طالب نے اپنے فہم میں کہا ہے لیکن میرا نبی اپنے فہم میں نہیں کہے گا, حاجیوں کے مجمع میں کہے گا,
ہم تو اپنے علی کا وعدہ یاد آ رہے ہیں کہ ہمارے علی نے کسی بند کمرے میں اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا. علی نے اپنے وعدے کو کسی بند کمرے میں پورا نہیں کیا, میدانوں میں اپنے وعدے کو پورا کیا. عزیزان گرامی, ہم علی والے ہیں, ہم تو اپنے علی کا وعدہ یاد لا رہے ہیں. آپ اگر نبی والے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کے نبی نے جو علی سے وعدہ کیا تھا وہ کہاں پورا کیا؟ آپ خاموش ہو گئے, آپ خاموش ہو گئے, آپ بتا نہیں سکے کہ آپ کے نبی نے جو علی سے وعدہ کیا تھا وہ کہاں پورا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ آپ نبی والے ہیں نہ علی والے ہیں. آپ کے توجہ نہیں کروائی. علی والے گرامی کتنا پورے ہم علی والے ہیں, ہم تو اپنے علی کا وعدہ یاد لا رہے ہیں نا. آپ اگر نبی والے ہیں تو آپ کا اقرار کرتے ہیں, میں ان کے مخالف میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نبی والے ہیں تو اپنے نبی کا وعدہ یاد لاؤ. تو آپ نے جو اپنے نبی کا وعدہ یاد کر لایا وہ ہم نے بتایا کہ ہمارے نبی نے جو علی سے وعدہ کیا تھا وہ بدر خون کے میدان میں اپنے ہاتھوں میں بدل کر کے پورا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا وعدہ بھی ہم یاد لائے, علی کا وعدہ بھی ہم یاد لائے, نبی کا وعدہ آپ کیا کر لائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ آپ نبی والے ہیں نہ آپ علی والے ہیں. نبی والے بھی ہم ہیں اور علی والے بھی. نبی والے بھی ہم ہیں. کائنات کے نبی نے دعوت النشر کا اعلان کیا. ایک بچے نے وعدہ کر لیا کہ اللہ کے جناب بچے تھے. کہنے لگے کہ جناب بچے تھے, کیا بچکانے اطلاع ہے آپ کا؟ بھائی علی تو بچے تھے لیکن نبی تو بچے نہیں تھے. آپ کہاں بیٹھے ہیں کہ بھائی دیکھیے کہ نبی تو بچے نہیں تھے نا. اچھا کوئی اگر ایسا جملہ میں کہہ دوں تو دوران میں چاہوں گا آپ سے معذر, کیونکہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ نوجوان دوست ہیں میرے اور ان سے میرا حق ہے. شکوہ بھی کر سکتا ہوں, شکایت بھی کر سکتا ہوں. ضرور پڑھیے کہ محمد وارنا کرو. علی نبی نے اعلان کیا. دوسرا اعلان, ایک اعلان گھر میں ہوا, اب نبی گلی میں آ گئے. جب نبی گلی میں آ گئے تو عورتوں نے اپنے بچوں کو سمجھا کر بہکا کر گلیوں میں نکال لیا. ماں نے اپنے بچوں کو سمجھا کر بہکا کر گلیوں میں نکال لیا. تاریخ میں اور بھی معنی ملیں گی, یا تو حق کے مقابلے میں خدا جاتی ہے یا اپنے بچوں کے دے دیتی ہے. نکال دیے یہ جائے تو بچے ہیں تو دیکھو یہ پتھر ہے نا, پتھر جب
نے امام طالبہ کی بڑی تعریف سنی اور سنا ہے کہ بزرگان تو حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں کے نوجوان دوست ہیں نا یہ بڑے خوبصورت انداز میں سنتے ہیں، بلکہ ایسا سنتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کہیں سنا نہیں جاتا۔ لیکن میں 3 دن سے احساس کمتری میں رہا ہوں، اس لیے کہ میں نوجوان ہوں اور نوجوان دوستوں کو خطاب کر رہا ہوں۔ یہ پتہ نہیں سن رہے ہیں یا سن کے سن ہو رہے ہیں۔ عزیزان میں پریشان ہوں اور اس پریشانی کو ختم انشاءاللہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ نہ کرے میں بہت بڑا عالم ہوں وہ ہوں، میں نہیں، میں چھوٹے سے پڑھے پڑھی ہوں، لیکن اگر ممبر پہ بیٹھ جاؤں نا اور میرے حسنین صاحب سامنے نہ بیٹھے ہوئے ہوں تو 2 گھنٹے ہو جائیں گے حضور میں۔ بچے چھت پہ چڑھ گئے، علی پیچھے پیچھے، نبی آگے آگے، اب علی بھی بچے۔ اچھا جیسے ہی علی گلی کے موڑ سے ملے، علی نے انگلی کا اشارہ کیا، علی نے انگلی کا اشارہ کیا، بچے چھپ گئے تو علی نے پتہ چلا کہ نبوت کی حفاظت علی رضی اللہ، نبوت کی حفاظت علی رضی اللہ کے ذریعے ہے۔ بچپن میں بھی علی رضی اللہ کے ذریعے اور جیسا وہ سلسلہ بڑھتا رہا اس وقت بھی نبوت کی حفاظت علی رضی اللہ کر رہے تھے، اس لیے علی کے لوگ دشمن بنے ہوئے تھے۔ آج بھی نبوت کی حفاظت علی رضی اللہ ہے اور لوگ نبی کے دشمن نہیں ہیں، علی کے دشمن۔ اسی لیے کتنا لا الہ کا اعتراض نہیں، اور یہ تو میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں کہ اللہ نے بتا دیا کہ نبی تم لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچاؤ گے، شر نہیں ہوگا۔ تم لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچاؤ گے، شر نہیں ہوگا۔ تم محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچاؤ گے، شر نہیں ہوگا۔ لیکن میرے حبیب جیسے تم علی ولی اللہ کہو گے، اللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب اس وقت ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ میں نے کہا یا اللہ اے میرے پالنے والے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تیرا نبی کافروں کے درمیان جاتا رہا، تو نے نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا، تیرا نبی مشرکوں کے درمیان جاتا رہا، تو نے نہیں کہا میں بچاؤں گا۔ یا نبی آئے میرے پالنے والے، یہاں تو کوئی کافر بھی نہیں ہے، یہاں تو کوئی مشرک بھی نہیں ہے، سب تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، نبی کے دیوانے ہیں۔ آج کل کیا آئے ہیں، تازہ تازہ حج کرتے آ رہے ہیں، تازی تازی نمازیں پڑھ کے آ رہے ہیں، یہاں پر کس کا شر ہے؟ یہاں پر کس کا شر ہے کہ جس کے شر سے محفوظ رکھنے کی تو ذمہ داری لے رہا ہے، تو اللہ نے بتلا دیا کہ پوری زندگی میں اگر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ صرف علی رضی اللہ پہ کرے گا، اور اس کو اللہ نے شر پسند کہا۔ جس نے بھی علی رضی اللہ پہ اعتراض کیا اللہ نے اسے شر پسند کہا۔ میں دیکھیے کہ کائنات نے بھی ہدایت کے لیے آئے نا، کوئی خاص کائنات نے ہدایت کے لیے ہدایت کے لیے اور غلط زمانے میں کوشش کرتا تھا کہ کوئی مجھے سوال کرے۔ آج چوتھا کہ کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا، میں ہمیشہ آیت کا ترجمہ آیت کے ترجمے کے مطابق ہوں بہو وہی کرتا ہوں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ 2 چیزیں نازل کی، ایک کتاب ایک نظام۔ کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ مولانا کتابیں تو 4 ہیں، انبیاء اتنے سارے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ کتاب آئی، کسی نے سوال نہیں کیا تو جواب بھی نہیں دے رہا، لیکن میں اپنی گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں۔ تو اے عزیزان گرامی، کتابیں تو آئی ہیں نا، کتابیں تو آئی ہیں نا، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ ساری کتابیں آئی ہیں نا۔ تو عزیزان گرامی ان کتابوں میں تحریف بھی ہوتی رہی،
حدیثوں نے حضرت عیسیٰ موسیٰ کی سیرت میں بھی تحریف کر دی، ان کے کردار کو بھی بدل دیا. میں نے کہا پالنے والے تو انبیاء کی ہدایت کے لیے بھیجتے رہا، کتابیں بھی ہدایت کے لیے بھیجتے رہا، لیکن کتابوں میں بھی تحریف ہوتی رہی. پالنے والے اگر یہ مسلمان اتنا شاطر مسلمان ہے، اگر اس مسلمان نے تیرے قرآن کو بکری کو کھلا دیا تو ہم کیا کریں گے؟ کہ اگر مسلمانوں نے تیرے قرآن کو بکری کو کھلا دیا تو ہم آیات کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تاریخ میں ہے اور دوسرے لوگوں نے کھلایا ابھی پریشان مت ہو، ہمارے اوپر موجود. پالنے والے تیرے قرآن کو اگر بکری کو کھلا دیا گیا تو ہم قرآن کہاں سے لائیں گے؟ کب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ. اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو عزیزان گرامی، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے ذمہ داری لے لی کہ اس کو ہدایت کے لیے ہم نے بھیجا ہے. اس کی ہدایت، اس کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. تو میں نے کہا پالنے والے قرآن کو تو بچا لے گا، اس لیے کہ تم نے ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. لیکن میرے پالنے والے اگر میرے محمد کی سیرت کو ملا نے اپنی سیرت کر کے پیش کر دیا تو میں کیا کروں گا؟ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ذمہ داری بھی میری ہے، نبی کی ذمہ داری بھی میری ہے. میں نے کہا پالنے والے کیسے؟ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نبی بھیجوں گا سیرت بنانے کے لیے اور پارا بھیجوں گا سیرت بچانے کے لیے. سیرت بنانے کے لیے، پارا بھیجوں گا سیرت بچانے کے لیے. آپ کہیں گے مولانا یہ بھی پارا محمد جیسے کیسے ہو گئے؟ تو میں کہوں گا میری پچھلی تقریر کی طرح چاہیے کہ جب جبرائیل نے آ کے سوال کیا تھا کیا یا رب ومن تحت النساء، اے میرے پالنے والے اس چادر میں نیچے کون ہے؟ جواب کیا آیا تھا؟ ہم اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت النبوہ. اس کے اندر نبی کے اہل بیت نہیں، اس کے اندر نبوت کے اہل بیت ہے. اللہ نے غور کیجیے، اس کے اندر نبی کے اہل بیت نہیں، اس کے اندر نبوت کے اہل بیت ہے. اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ یہ ملا نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے کہ یہ نبی کو مار بھی دے گا. تو میں اس سے کہوں گا اگر نبی مر گیا تو کیا ہوا؟ نبوت تو زندہ ہے. نبوت کا زندہ ہے. عزیزان گرامی، آپ ہی کہیں گے کہ مولانا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نبی جیسے 12 نبی جیسے اور کہا ہم اہل بیت النبوہ. یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، یہ نبوت کے اہل بیت. اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت گھر کو، ٹھیک ہے. یہ 12 محمد جیسے کیسے؟ اگر میں یہ حدیث پڑھوں اول کا محمد، اوسط کا محمد، آخر کا محمد، کل کا محمد، تو آپ کہیں گے مولانا یہ تو آپ نے اپنے گھر کی کتاب سے پڑھ دیا. لیکن اگر میں قرآن کی آیت کے مطابق اہل بیت کا ترجمہ کروں، کسی لغات کا سارا نہ ہوں، پھر تو حق بنتا ہے نا کہ اہل بیت کو مانے. کہ اہل بیت کون ہے؟ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، 16واں سورہ قرآن مجید کا، کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام. اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے من جلود الانعام تمہیں اونٹ کی کھال سے خیمہ بنانا سکھایا. اللہ نے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اور کی کہ اس خیمے میں تمہیں رہنا سکھایا. من جلود
जब चाहे लपेटो और ले जाओ, जब चाहे कांधे पर रखो ले जाओ, जब चाहे इसका खैमा बना लो, ये खैमा बन जाएगा। तुम इसके अंदर चले जाओगे, अहल हो जाओगे, खैमा होगा बैत, तुम चले जाओगे अहल। अच्छा सूरह अन-नबूत में कहा कि इन्ना औहल बैति लबैतुल अनकबूत, दुनिया के सारे बैतों में, सारे घरों में सबसे ज्यादा कमजोर बैत मकड़ी का बैत है। मकड़ी का घर, ये जो मकड़ी जाला बनाती है ना, अल्लाह ने इस जाले को कहा बैत। लेकिन कभी गौर से देखिएगा कि मकड़ी अंदर होती है, जाला ऊपर नीचे होता है। देखो मकड़ी अंदर, जाला ऊपर, ऊपर जो हुआ वो बैत, अंदर मकड़ी, ये अहल। इतना कमजोर घर है कि ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, ये अगर उंगली मारे तो टूट जाए, आप फूंक मारे तो उड़ जाए, इतना कमजोर बैत। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी यही बैत एक दिन गारे सूरी पर इतना मजबूत हो गया कि यहाँ बच्चा उंगली मारे टूट जाए, वहाँ जिब्राइल पर मारे टूट जाए। यानी जो चीज नबूवत से, अहले बैत से निस्बत पा जाती है वो इतनी ही मजबूत हो जाती है। मकड़ी का जाला बैत, ऊंट के बालों का खैमा बैत। अच्छा बैत कैसे? ये आपने शामियाने देखिए, शामियाने, ये शामियाने, इस शामियाने के पीछे जब आप जाते हैं तो ये क्या नाम है, अशरफ गाँव कोठों में जब जलसे होते हैं तो वहाँ पे टेंट लगते हैं, शामियाने लगते हैं। तो उस शामियाने के नीचे, ये शामियाने का गोल हिस्सा है, इसके नीचे वाले हिस्से को कहेंगे बैत। जब आप इसके अंदर चले जाओगे तो हो जाओगे अहल। यानी अज़ीज़ान गिरामी में कैसे बातें करूँ इस बात को कि हर वो चीज जो इंसान को अपने अंदर संभाले उसे बैत कहते हैं। हर वो चीज जिसके अंदर इंसान छुप जाए उसे बैत कहते हैं। आप अल्लाह जाने कहाँ बैठे हुए हैं अज़ीज़ान गिरामी। हर वो चीज जिसके अंदर इंसान चला जाए, जिसके अंदर इंसान थक जाए, जिसके अंदर इंसान छुप जाए, उसे बैत कहते हैं। तो जभी समझ में आया कि कायनात का नबी आया, आकर कहा ए नबी मुझे यमनी चादर दीजिए। कायनात के नबी ने चादर में ओढ़ा, चादर में ओढ़ने के बाद हसन आए, चादर के अंदर चले गए, हुसैन आए, चादर के अंदर चले गए, अली आए, चादर के अंदर चले गए, फातिमा आई, चादर के अंदर चले गए। जब ये सब चले गए तो जिब्राइल आया, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिरा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। अहलल बैत अब मुकम्मल हुए हैं अहले बैत। इसकी मुहद्दिसा आपकी और हमारी अम्मी जान है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मैंने एक जुमला कहा कि टेंट के नीचे अगर आप जाओगे तो अहल कहलाओगे, लेकिन जो टेंट से बाहर खड़ा रहेगा वो बैत देखेगा, अहल नहीं होगा। अपने अल्फाजों में पेश बात पहुँचा दूँ कि जो उस टेंट के अंदर चला जाएगा, जो उस चादर के अंदर चला जाएगा वो उस अहल हो जाएगा, उस चादर का वो कहलाएगा अहले बैत। लेकिन जो इस इमाम बारगाह से बाहर खड़ा होकर सुन रहा है वो सुन रहा है, शामिल नहीं है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा या रसूलल्लाह क्या मुझे इजाजत है कि मैं इसके अंदर आ जाऊं? कायनात के नबी ने फरमाया नहीं, तुम बाहर ही खड़ी हो। उम्मे सलमा ने फरमाया कि या नबी अल्लाह मुझे इजाजत है मैं चादर के अंदर आ जाऊं। कहा नहीं, ए उम्मे सलमा तुम खैर पर हो लेकिन बैत में नहीं हो। तुम खैर पर हो लेकिन बैत में नहीं हो। अज़ीज़ान गिरामी कायनात के नबी ने आकर क्या कहा था कि मैं अपने जिस्म के अंदर ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ,
اپنے جسم کے اندر کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اے فاطمہ زہرا مجھے چادر دیجیے۔ عزیزان گرامی، کائنات کے نبی نے چادر لی۔ اب جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا، جب کوئی کمزور ہوتا ہے تو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، اسے پریشان نہیں کیا جاتا۔ حسن آئے آ کر کہنے لگے یا اما جان میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا ہاں چادر کے اندر ہے، چلے جاؤ۔ حسین آئے کہا خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا ہاں چادر کے اندر چلے جاؤ۔ اے سیدہ رسول اللہ تو آرام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ حسن حسین کو کیوں بھیج رہی ہے؟ کہا بھائی یہی تو بتلانا تھا کہ میں حسن اور حسین کو نہیں بھیج رہی بلکہ شفا بھیج رہی ہوں۔ تو کیسا بتلانا یہی تھا، بتلانا یہی تھا، بتلانا یہی تھا کہ حسن نہیں جا رہے، حسین نہیں جا رہے، شفا جا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ خواب کھا کے شفا کیسے بنی؟ تینا قبل حسین شفا ان من کل دا۔ میرے جگہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہے، اگر کوئی بیمار ہے، اگر اس کی بیماری لاعلاج ہے تو وہ کھا کے شفا کھا لے۔ من کل دا، تمام بیماریوں کی شفا۔ میں نے کہا میرے مولا جہاں جسم کے بیمار کم ہیں روح کے بیمار زیادہ ہیں، کہیں منافقت پائی جاتی ہے تب وہ بھی کھا لے، بیماری دور ہو جائے گی۔ کا شفا بھیج رہی ہوں، اور آگے کیا کہا کہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کس کی؟ جملہ یاد ہے؟ نارا محمد جیسے کس کی؟ نانا کی۔ وہی خوشبو محسوس کی حسین نے، کس کی؟ نانا کی۔ پتہ چلا کہ خوشبو محسوس کرنے کا طریقہ جو حسن کا ہے وہی حسین کا۔ جو خوشبو محسوس کرنے کا طریقہ حسن کا ہے وہی حسین کا ہے، وہی علی کا ہے۔ اور پھر زندگی میں آ کر کیا کہا؟ یہ نہیں کہا عزیزان گرامی اے رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں، اے علی میں آپ کے پاس آیا ہوں، اے حسن میں آپ کے پاس آیا ہوں، اے حسین میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ کیا کہا؟ بلکہ یہ کہا اے چادر سیدہ والے
اور آپ کو سلامت رکھے. یہ مختصر کون سا جواب دے دیا بھائی. آدم نبی اس چادر کے اندر ہے, ٹھیک ہے. علی مرتضیٰ چادر کے اندر ہے, حسن مصطفیٰ چادر کے اندر ہے, حسین سید شہداء چادر کے اندر ہے, سیدہ چادر کے اندر ہے. لیکن علی عزیز کا نگرانی اللہ نے کیا کہلوایا کہ اس کے اندر فاطمہ کے بابا ہیں. میں نے پھر پوچھا اے میرے ماننے والے, تیرا تو محمود ترین نبی ہے نا, تم نے نام کم لیا ہے, القاب زیادہ لیے ہیں, کیا اس کے اندر یاسین نہیں ہے, کیا اس کے اندر طہ نہیں ہے, کیا اس کے اندر مزمل نہیں ہے, کیا اس کے اندر مبشر نہیں ہے, کیا اس کے اندر زدید نہیں ہے, کیا اس کے اندر سراج منیر نہیں ہے؟ کہا نہیں, فاطمہ کے بابا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا نہیں, اس کے اندر فاطمہ کے بابا ہے. میں نے کہا علی مرتضیٰ فاتح خیبر بھی ہے, فاتح احد بھی ہے, فاتح خندق بھی ہے, اللہ بھی ہے, بد اللہ بھی ہے, نثار اللہ بھی ہے, جب اللہ بھی ہے, قاتل مشرکین بھی ہے, یاسر الدین بھی ہے, ساقی کوثر بھی ہے, شافی میشر بھی ہے, مولا اکل بھی ہے, نتائے وارث اللہ بھی ہے, دانا سبل بھی ہے, مولا کعبہ بھی ہے, نیلا کے شوہر بھی ہے, حسنین کے بابا بھی ہے, کشا انما بھی ہے, انما کے عبادی بھی ہے, انما ولی اللہ کے رضا بھی ہے, آیت تدبیر کے مالک بھی ہے. کہا نہیں, آج کوئی نہیں ہے, فاطمہ میں شوہر ہے. اور جتنے بھی دنیا کے علوم ہیں ان کا تعلق دماغ سے ہے. آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں, ان کا علم ذہن کے ذریعے ذہن میں منتقل کیا جا رہا ہے. جب وہ بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو اس کا تعلق, اس کے علم کا تعلق اس کے دماغ سے ہے. ٹیچر بن گیا, اس کے علم کا تعلق اس کے دماغ سے ہے. انجینئر بن گیا, اس کے علم کا تعلق اس کے دماغ سے ہے, دل سے نہیں ہے. اللہ نہ کرے اگر کسی ڈاکٹر کا ہاتھ
کر جائے آپ چلے جائیں گے. بھائی ڈاکٹر کا علم اس کے ہاتھ میں نہیں تھا, اس کے دماغ میں تھا. اگر اس کی کان کٹ جائے آپ چلے جائیں گے, کہیں گے جناب نہیں اس کا علم اس کے کان میں نہیں تھا, اس کے دماغ میں تھا. اس کا عزیزہ نے گرامی وہ اندھا ہو رہا ہے, آپ چلے جائیں گے کہ نہیں جناب اس کا علم اس کے دماغ میں ہے, اس کا آنکھ میں نہیں ہے. تو عزیزہ نے گرامی دنیا کے علوم کا تعلق دماغ سے ہے, لیکن علی کی محبت کا تعلق دماغ سے نہیں ہے, دل سے ہے. اگر وہ ڈاکٹر پاگل ہو جائے تو آپ نہیں جائیں گے اور یہی کہیں گے جناب اس کے پاس نہ جانا, سر کے درد کی دوائی ہے, پیر کے درد کی دوائی دے دے گا, تمہیں کہیں انفیکشن نہ ہو جائے. اور میں کچھ کھانا جو میں اپنے منہ سے ہٹا نہیں ہوں, تو میں چاہوں گا کہ دیکھیے اس کا تعلق جو ہے, اس کے علم کا تعلق جو ہے اس کے دماغ سے ہے, اس کے دل سے نہیں ہے. لیکن علی کی محبت کا تعلق دماغ سے نہیں ہے, دل سے ہے. اس لیے کہ ہم نے ٹیچروں سے, ہم نے لیکچراروں سے, ہم نے استادوں سے, ہم نے پروفیسر سے علی نہیں لیا. ہم نے علی کو ماں کی آواز سے لیا ہے, ہم نے علی کو کسی پروفیسر سے نہیں لیا. اگر ڈاکٹر پاگل بنائے تو آپ اس کے پاس نہیں جاتے, اس لیے کہ اس کا علم اس کے دماغ میں تھا. آپ اس کو کہیں گے ایک نقصان دے گا. لیکن عزیزہ نے گرامی ہم نے علی کو کسی پروفیسر سے نہیں لیا, ہم نے علی کو کسی ٹیچر سے نہیں لیا, ہم نے علی کو اپنی ماں کے آواز سے دیا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں ولادت ہوتی ہے تو ہمارا باپ چاہتا ہے مولوی کو بلا کے لاتا ہے, مولوی آتا ہے, کلمہ اذان بھی ڈالتا ہے, کلمہ ولایت بھی کان میں ڈالتا ہے, اور بچہ جب چلتا ہے تو ماں جیسے ہی بچہ بسم اللہ کہتا ہے ماں یا علی کہتی ہے, ماں یا علی کہہ کے بچے کو شیر پلاتی ہے. ماں نے یا علی کہا, بچے کو شیر پلایا, بچہ بولنے لگا. ماں نے یا علی کہا, بچہ دیکھنے لگا. ماں نے یا علی کہا, بچہ چلنے لگا. ماں نے یا علی کہا, بچہ دیکھنے لگا. ماں نے یا علی نے کہا. تو عزیزان گرامی علی کی محبت ماں نے اپنے شیر کے ذریعے ہمارے جسم میں منتقل کی ہے. اب ہمارے دماغ میں علی نہیں ہے, ہمارے جسم میں خون کے رگوں میں, خون کے قطروں میں علی علی ہے, علی علی ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر کوئی ہماری پاگل بھی ہو جائے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے, لیکن گلیوں میں چوراہوں میں یا علی یا علی یا علی یا علی. شرافت سے ملتا ہے اور علی کا نعرہ کوئی لگاتا ہے جسے علی پر فخر ہے. ہر کسی کے دل میں علی آتا بھی نہیں, اس لیے کہ علی ہے ناطق قرآن, اور قرآن ہمیشہ پاک جگہوں میں رہتا ہے, نجس دلوں میں نہیں رہتا. پھر ایک سوال کروں گا موضوع کے مطابق کہ جتنی بھی ہدایتیں آئیں آسمان سے آئیں آپ کے لیے, کہ کوئی زمین سے بھی ہادی بن کے گیا آسمان والوں کے لیے. کائنات تو بہت بڑی ہے نا, فرشتے بھی ہیں آسمان پر, ملائکہ بھی ہیں آسمان پر, ہے نا. آپ کرتے آئے یہ سنت ابو طالب ہے, منبر پہ بٹھا کے حوصلہ افزائی کرنا اور بات دینا, یہ سنت ابو طالب ہے. آپ تھوڑا سا بولتے آئیں گے تو میں بولوں, اور اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں اپنے تصدیق بولنے کی چلا جاؤں. ایسے کہ کوئی توجہ سے نہیں.
زمین ہی پر ہیں، سارے منافق زمین ہی پر ہیں. کیا وہاں پہ کوئی منافق نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ جنگ احد نہیں ہوگی؟ کیا وہاں پہ خندق نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ خیبر نہیں ہے؟ کیا ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ خواب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے؟ سارے ہادی زمین پر آ رہے ہیں، آسمان پہ کوئی نہیں جا رہا. وہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، وہاں پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچتے، وہاں پہ کوئی منافقت نہیں ہوتی، وہاں پہ کوئی جدال نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی فساد نہیں ہوتا. جناب وہاں پہ کوئی فساد نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ہی امتحان دیا تھا. میرے ساتھ نا انصافی کرنا، میں پوری طرح کہوں کہ دیکھیے کہ وہاں پر کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. کہ جناب وہاں پہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ ہدایت کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر ایک ہی دفعہ امتحان ہوا تھا. پروردگار عالم نے ایک ہی دفعہ امتحان لیا تھا. کب لیا تھا؟ کہ پروردگار عالم نے کہا تھا اس کا ربک للملائکۃ انی خالق بشر من صلصال حمأ مسنون فاذا سویتہ فنفخت فیہ من روحی. اے فرشتوں آدم کے سامنے جھک جاؤ. حالانکہ وہ آدم کے سامنے نہیں جھکایا تھا، وہ آدم کے سامنے نہیں جھکایا تھا، بلکہ ہم نے تمام فرشتوں کو نور قدرت کے سامنے جھکا دیا تھا. اب جہاں وہ منافق بیٹھا ہوا تھا وہ نکل گیا. جب بھی کسی منافق کی شناخت ہوئی تو علی کی ولایت ہی پر ہوئی. اور اچھا تاریخ، عجیب تاریخ نے دیا، وہاں بھی علی کا منکر ایک ہی تھا اور غدیر میں بھی علی کا منکر ایک ہی تھا. اللہ
جھوٹوں کی کیسے تعریف کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے کہنے سے ہم مان رہے ہیں. اللہ نے کہا یہ نبی ہے تو مان لیے, نبی نے کہا وہ خدا ہے تو مان لیے, اور اسی نبی نے کہا یہ علی ہے تو مان لیے. ایسا ہی ہم نے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی, اور خاص طور پر میں نے پشاور میں تو کچھ بھی نہیں کہا, کیوں مجھے پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کمرے میں آ جائے گا. اگر مولانا جی کہاں سے پڑھا تھا, سنا ہوا ہوگا, کہیں بھی پوچھے گا مولانا کہاں سے پڑھا تھا, چلے کوئی بات نہیں, مولا سامنے رکھے گا جواب دوستوں کو, وہ سننا ہے مجھے. اپنی مرضی سے ایک جملہ نہیں, جو مانا اور جو کہا وہ اللہ کی مرضی. اللہ نے کہا محمد ہے, اللہ نے کہا علی ہے, ولی ہے. اسی طرح گرامی مجھے نام ذہن سے نکل رہا ہے, ایک امام ہے فقہ کے, وہ صحابہ کرام کے نام لکھ رہے تھے, اور جب انہوں نے صحابہ کرام کی کیا پوری ہو گئی تو ان کا بیٹا کھڑا ہو گیا, اور بابا ان کو کمال کر دیا. کیا کمال ہوا بابا, بلکہ آپ نے قسم کر دیا. کیا قسم دیا کہ بابا آپ نے فلاں 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 سب کے نام لکھے. ہر جگہ کیا ہے, دل سے کیا ہے, جانے میں جانتے ہیں, کوئی لالچ نہیں, کوئی نہیں. خون دیتا ہوں اپنے جسم کا پسینے کی صورت میں خون دیتا ہوں, اس لیے کہ مجھے عشق ہے, اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ادھر پہ جو جھکا ہے وہ سلمان بنا ہے, کمبر بنا ہے, مقدار بنا ہے. اور عزیزان گرامی ہم تو ان کے نوکروں کا مقابلہ نہیں کرتے, یہ تو بہت دور کی بات ہے. دروازے پہ آئے, کب تو بات کیا بتا دیں کتنا رکو کرو کتنا, یہ پیچھے والے توجہ فرمانے آواز آ رہی ہے, وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے, وہاں سے کوئی نالا بتایا, ایسے بھی پوچھ رہا ہوں بھائی علی زادی گرامی فضا سلمان آئے دروازے پر, تب کوئی بات کیا, فضا آئی آ کر کہنے لگی اے سلمان مجھے جو پیغام دینا ہے پیغام دو, میرے پاس وقت نہیں ہے,
کے قدموں کا بوسہ دینا اور کہنا یا علی فضا کہہ رہی ہے کہ میں علی سے پہلے بھی جنت میں جاؤں گی. دیکھیے سنیے گا میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں مگر آپ کو دیکھ کے آپ ہو گئے تو میرے پورا کلیجہ ضائع ہو جائے گا. لیکن عزیزان گرامی نے کیا کہا کہ دیکھو میں فضا علی کو جا کے کہہ دیجئے گا قدموں کا بوسہ دیجئے گا اور قدموں کا بوسہ دینے کے بعد کہیے گا کہ میں علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی. سلمان کہنے لگا اے فضا اب میں تیری شکایت علی سے نہیں کروں گا, میں تیری شکایت نبی سے جا کے کروں گا. کہنے لگی فضا اے سلمان نبی کے پاس جا کر درود و سلام کے بعد کہنا کہ فضا نے کہا ہے کہ وہ نبی سے پہلے بھی جنت میں جائے. میں خدا کے لیے ہضم کر لیجئے گا مولا آپ کو سلامت رکھے. کہا کہ فضا نے کہا ہے کہ وہ محمد سے پہلے بھی جنت میں جائے گی. عزیزان گرامی فضا کے پاس سے دوڑتا ہوا ہانپتا ہوا مسجد نبوی میں آیا. آ کر کہنے لگا یا نبی اللہ آج تو فضا نے انتہا کر دی ہے. اب یہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے, اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا پڑھ لیا کہ فضا سے بحث کر کے آ رہا ہے. فضا سے بحث کر کے آ رہا ہے. میں بحث کر کے نہیں آ رہا لیکن فضا نے تو آج حدی کر دی ہے. کیا کہا ہے یہ کہا ہے کہ میں علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی, میں نبی سے پہلے جنت میں جاؤں گی. عزیزان گرامی سکمبر کو کمبر سلمان کو گلے سے لگایا. گلے سے لگانے کے بعد فضا کے پاس آئے. فضا کے پاس آ کر کے دیکھا کہ فضا فاطمہ زہرا کے چکر کاٹ رہی ہے, اس کی خدمت میں مصروف ہے. عزیزان گرامی نبی نے فضا کو قریب بلایا. اے فضا قریب آؤ. فضا قریب آئے. کہ سلمان کیا کہہ رہا ہے کہ یا نبی اللہ یہ سے آپ سے شکایت کرنے کی ضرورت کیا تھی. سلمان کو مخاطب کر کے کہا کہ بڑی جلدی تم نے شکایت کر دی, تم یہیں پہ مجھ سے پوچھ لیتے.
کہ حضرات جنت بن جائے. دیکھیے میں اپنے نوجوان دوستوں کو ایک پیغام دوں. آپ ماتم کرتے ہیں یا حسین کرتے ہیں, کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا کہ کوئی آپ کے اوپر نہیں ہوتی. کوئی کہے کہ دیکھو یہ ایسا تھا پد کے فخر سے کہیں گے آپ دعائیں کا بھی زمانہ پڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ واقعی امام کو بلاتے ہیں, مولا آ جائیے, مولا آ جائیے. آپ کے منہ سے میں نے سنا, مرتضیٰ بھائی ہم سے میں بات کرتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ مولا میں جو دل سے مانگو رو کے مانگو مل جائے. تو ایسے کیسا ہے کہ ہم مولا کو بلا رہے ہیں وہ نہیں آ رہا؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیجیے. آپ اگر نیچے سے بندے کو بھی گھر میں بلائیں گے تو جگہ صاف ہوگی, کھانے کے برتن صاف ہوں گے, اس لیے کہ مولا میں آ رہے ہیں, مولا کے ذاکر, مولا کا تو بہت ہوتی بات, مولا کے ذاکر آ رہے ہیں, وہ کھانا کھائیں گے, وہ بیٹھیں گے. یعنی میرے لیے ایک عام سے انسان کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں آپ, تو کبھی غور کیجیے, اپنے ضمیر سے فیصلہ کیجیے کہ مولا کو بلانے کے لیے کوئی اپنے گھر میں اہتمام کیا ہے. کوئی ایسا مولا ہے آپ کے گھر میں جہاں اپنے وقت کے امام کو بٹھائیں اور وہاں ان کے لال کا پرسہ ان کو دیں, ان کے جگ کا پرسہ ان کو دیں کہ آئیے امام ہم سے پرسہ دیجیے. میں گاؤں کی بات نہیں کر رہا, گھر کی بات کر رہا ہوں. تو اپنے گھر کو ایسا بنائیں کہ جب امام آئے ہمیں شرمندگی نہ ہو. ہمارے گھر میں گانے نہیں چلنے چاہیے, ہمارے گھر میں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے, ہمیں اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اپنی ماں کا احترام کرنا چاہیے, ہمیں اپنے باپ کا احترام کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم اپنی ماں کا احترام کریں گے تو حسین کی ماں کا احترام کریں گے. جب ہم اپنی ماں کا احترام نہیں کریں گے تو حسین کی ماں کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ وہ ماں کہاں سے سمجھ میں آئے گی جو مسلسل رو رہی ہے, اپنے بیٹے کو رو رہی ہے. اس مجمع میں اگر کوئی خاتون آ جائے اور وہ آ کر کہے کہ مولانا میں مجموعی میں آئی ہوں, آپ ایک اعلان کر دیں, میرا ایک بچہ میرے ساتھ آیا تھا, وہ کہیں کھو گیا ہے, وہ کہیں مل نہیں رہا, مولانا اعلان کر دیں. میں کتنا اہم گفتگو نہیں کر رہا ہوں گا, میں رکوں گا, رکنے کے بعد اعلان کروں گا بھائی اس خاتون کا بچہ جسے ملے وہ اسے پہنچا دیں. اس کی ماں تڑپ رہی ہے, اس کی ماں بے چین ہے, اس کی ماں پریشان ہے, اپنے بچے کے لیے رو رہی ہے, مجھ سے اس کے آنسو نہیں دیکھے جا رہے. اللہ تعالیٰ رقیہ 6 بچے لے کر آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا قافلہ جب واپس آیا نا, کٹے ہوئے سندوں کے نیزہ پر تھے, تو رقیہ نے زینب سے کہا آقا زادی مجھے اجازت ہے میں مسلم سے بات کر لوں. اللہ تعالیٰ رقیہ مسلم کے پاس آئی, آ کر کہا اے مسلم میں تجھ سے اپنے سر کے چادر چھیننے کی شکایت کرنے نہیں آئی, میں تجھ سے اپنی بے پردگی کی شکایت کرنے نہیں آئی. اے مسلم مجھے درباروں میں گھمایا گیا, میں اس کی شکایت کرنے تجھ سے نہیں آئی, لیکن مسلم اتنا بتا دے کہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے کے گیا تھا. مولا آپ کو کسی کم میں نہ لائے, جو بچے والی ہیں مولا ان کے بچوں کو سلامت رکھے. آج آپ میری ماں بہنیں جو اوپر بیٹھی ہوئی ہیں نا, میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں میری ماں بہنوں, آپ آج اس ماں کو پرسہ دینے کے لیے آئی ہو کہ جو ماں کئی مہینے سے اپنے
آپ ابھی تک شرما رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے رہے اور کہتے رہے آئے مسلم کتنا قریب ہو گیا ہے کہ تیرے بچوں کو کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ دربار لو کر کہتا ہے اے بچوں میں اور تو کچھ نہیں کرتا، میں رات کی تاریکی میں زندان کا نظارات اور عمل آپ کو سلام دیتے رہا ہوں کہ آنسوں کو قبول فرمائے۔ ہم لوگوں نے کہا ادا نہیں کر سکتے، سال میں 10 دن دو لیتے ہیں، 10 دن میں چند منٹ دو لیتے ہیں، 10 دنوں میں سے 4 دن گزر گئے ہیں، ادادارہ رونے کی قدر قیمت پوچھی ہے تو سید سجاد سے پوچھو 40 برس تک میرا مولا مینا میں بیٹھ کے رویا کرتا تھا، کسی نے پوچھا اے سید سجاد اب تو عرصہ گزر گیا ہے، اب تو چپ ہو جایا کرو، اب تو خون سے آنسو نہ بہایا کرو۔ سید سجاد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اے شخص مجھے چپ کروانے کی ذمہ داری تو دے دے، جب میں چپ ہو جاؤں گا اور سونے کے لیے آنکھ لگے گی تو مجھے اپنے بابا کا کٹتا ہوا گلا دکھائی نہیں دے گا، علی کی بیٹی کی چادر چنکی ہوئی چلا کرنا اللہ کو سلامت رکھے۔ 4 دن گزر گئے ہیں، اللہ جانے اگر برس موت ہوگا موت نہیں ہوگا، اللہ نے بلو میں کربلا اور دربان کہتا ہے رات کی تاریکی میں زندان کا دروازہ کھول دوں گا، تم کہیں بھی چلے جانا۔ اگر لوگ بچے رو کر کہتے ہیں اے دربان ہم کہیں اور نہیں، ہمیں کسی ایسے قافلے میں شامل کر دے کہ ہم مدینے چلے جائیں، اللہ جاؤ دربان نے دروازہ کھولا، پھٹے ہوئے کرتے سے ایک دوسرے کی گردن میں بائیں ڈالے ہوئے درخت کے کنارے جا کے بیٹھ گئے۔ ایک مومنہ آدھی رات گزری، ایک مومنہ پانی بھرنے آئی تو اس نے پانی کے موجوں پہ ایک عکس دیکھا تو کیا دیکھا کہ چاندنی رات میں 2 چاند سے چہرے اداداروں نمودار ہوئے۔ اداداروں اس مومنہ نے ان بچوں کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کہا اے بچوں اس رات میں تم یہاں کہاں آئے ہو؟ اداداروں نے بلو میں کہا وہ مومنہ کہتی ہے بچوں میرے ساتھ گھر چلو، صبح ہوتے ہی کسی قافلے میں شامل ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے بلو میں کہا تاریخ کہتی ہے کہ چھوٹا بھائی اتنا چھوٹا تھا کہ مومنہ کو دیکھ کر کہتا ہے اے خاتون
بِاعْتِزَاحَ وَبَالِحَا وَبَنِيحَا وَسِرُّ مُسْتَعْزِفِحَا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد کا ہماری اس عظیم سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ان آنکھوں پر اپنی رحم کی برکت عطا فرما۔ پروردگار بزرگان دو رہے ہیں انہیں حبیب میں ملاحق کا صدقہ عطا فرما۔ پروردگار نوجوان دوست رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں لیکن پھر بھی ہمیں حسین بنا رہے ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنی حضرت کا ان کو علم عطا فرما، جوانوں کو علم کا صدقہ عطا فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار اس عطا خانے پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ میرے حسین صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے خاندادے کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار ان کے خاندادے کو ترقی عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری ماں بہنوں کے پردوں کو مستحکم فرما۔ پروردگار جو مومنین بے اولاد ہیں تجھے واسطہ جناب علی اکبر کا صدقہ انہیں اولاد عطا فرما۔ مسلم میرا بھائی ندیم حسین شاہ کی اولاد ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس کو اولاد عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت مجھے دعا کے لیے آ گیا نذیر احمد شاہ کے ماموں میجر وانی صدیق شاہ دنیا سے چلے گئے ہیں چند دن پہلے۔ پروردگار ان کے درجات بلند فرما۔ رانا شہزاد صاحب کافی دن سے بیمار ہیں، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اور جو مومنین جہاں جہاں بیمار ہیں انہیں آپ کے بیمار کی ہتھکڑیوں کا صدقہ اس کی بیڑیوں کا واسطہ پروردگار ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ایک اعلان کی گزارش کی گئی ہے دوپہر بعد نماز جمعہ وقت 2 بجے برمکان عابد حسن قزلباش کے گھر سے علم حضرت عباس علیہ السلام کی برآمدگی ہوگی۔ تمام مغرب سے گزارش ہے کہ شرکت فرما کر ثواب میں حاصل کریں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ میرے بزرگان ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ جانے ان کے ہاتھوں میں کیا کیا خواہشات ہیں، کیا کیا حاجات ہیں، کیا کیا پریشانی ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ہماری لاکھ دعاؤں کی ایک دعا اور آخری دعا ہمارے آخری ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے لشکر میں شامل فرما۔ ربنا تقبل